الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله هو سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نعمتاں اور بے شمار احسانات حضرت انسان تے فرمائے نے۔ سب تو بڑی نعمت اور سب تو بڑا انعام اللہ نے وہ ایمان دی صورت عطا فرمایا۔ دونوں جہاناں دیاں کامیابیاں اللہ نے ایمان والیاں نوں عطا فرمائی۔ ایمان سلامت، سب کچھ سلامت۔ ایمان سلامت نہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں۔ دونوں جہاناں دیاں کامیابیاں دا ایک کوئی نقطہ اور محور ہے، وہ ہے ایمان دی دولت۔ قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ہی شریعت دا ڈنکا بجنے، حضور دی ہی شریعت دا سکہ چلنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا لایا ہوا نظام ہی چلنے۔ کوئی اور نظام اور کوئی اور قانون اور کوئی اور شریعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے شریعت تو ہٹ کے نہ چل سکتی ہے، نہ چلائی جا سکتی ہے، نہ قبول کیتی جا سکتی۔ اور ایمان دی سب تو پہلی سیڑھی اور ایمان دا سب تو پہلا مرکز اور نظام اور قانون وہ ہے قرآن۔ اس تو بعد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان۔ کامل مومن، مکمل مومن، جنہاں دی زندگی دا ایک ایک لمحہ ایمان دی خوشبو اور ایمان دی مہک نال معطر ہے، وہ صحابہ دی جماعت کہ جنہاں نے دین برائے راست حضور تو لیا، جنہاں نے قرآن برائے راست حضور تو سکھیا اور پڑھے، جنہاں نے کلمہ برائے راست حضور کو لو سکھیا۔ کوئی پردہ نہیں بغیر پردے دے جنہاں دیاں اکھیاں نے حضور دا دیدار کیتا ہے، وہ ہے صحابہ دی جماعت۔ امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود فرمایا کہ جس ایمان دی حالت وچ مینوں دیکھیا اس تے بھی جہنم دی اگ حرام،
اور جس ایمان دی حالت وچ میرے ویکھن والے نو ویکھیا او دے تے بھی جہنم دی اگ حرام۔ تو میرے محبوب علیہ السلام دی او جماعت جنہوں دنیت اللہ نے فرمایا کہ میں تواڈے تے راضی تسی میرے تے راضی، او ہے صحابہ دی جماعت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر صحابہ وچ درجے نے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نتیجہ وہ آخری ہے کہ اللہ انہاں تے راضی، وہ اللہ تے راضی۔ جنہاں سب تو پہلے ایمان لے آنے سبقت کی تھی، انہاں دا پہلا نمبر ہے وہی صحابہ دی جماعت، صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، بلال، اور جنہاں پھر ہجرت کی تھی اور جنہاں نے ابو صحابہ دی نصرت کی تھی، یعنی انصار مدینہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اس والذین اتبعوہم بإحسان دے اندر حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، دیگر صحابہ شامل۔ نتیجہ سب دا ایک ہی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انصار، مہاجر سب تے اللہ راضی ہے اور سب نو اللہ نے جنت دا ٹکٹ دیتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلے انہوں آخری انہوں کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا تو اسی سارے ہی جنتی ہو۔ جدو سارے صحابہ جنتی نے، انہاں جو ایک نام ہے امیر شام، فاتح قبرس، موجد سب تو پہلا بیڑا بنان والا، کاتب وحی، خال المسلمین، حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک طرف تاریخ کھڑی ہے، ایک طرف قرآن کھڑا ہے، ایک طرف تاریخ کھڑی ہے، ایک طرف نبی دا فرمان کھڑا ہے۔ عقل مند، ایمان والا، قرآن و حدیث نال محبت کرن والا، وہ تاریخ دے مقابلے قرآن پاک نو نہیں لے آئے گا۔ تاریخ جھٹلائی جا سکتی ہے، تاریخ دا انکار کرن والا نہ کافر ہے، نہ فاسق ہے، نہ فاجر ہے، اور قرآن کریم دا انکار کرن والا مسلمان نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا انکار کرن والا مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ جو کہ تاریخی شخصیات نہیں نے، صحابہ قرآنی شخصیات نے، جنہاں دے حق وچ قرآن بولے انہاں دا انکار بھی کفر ہے۔ یہ تاریخ یوں کہتی ہے، تاریخ یوں کہتی ہے، تاریخ یوں کہتی ہے، وہ دے مقابلے جیسے کہنے ہیں قرآن یوں کہتا ہے، قرآن یوں کہتا ہے، نبی کا فرمان یوں کہتا ہے۔ ان کوئی عقل دا نہ کہے جی لو جی تسی قرآن پڑھی جاندے ہو، میں تاریخ پڑھی جانا، تو کسی سمجھدار بندے کو فیصلہ قرار ہو بھی پڑھنا قرآن پڑھن والا بہتر ہے یا تاریخ پڑھن والا بہتر ہے؟
تو قرآن معاویہ دے حق وچ ہے، حضور دا فرمان حضرت امیر معاویہ دے حق وچ ہے، یعنی جی کہو جلی بھی معاویہ دے حق وچ ہے، نبی بھی معاویہ دے حق وچ ہے، علی بھی معاویہ دے حق وچ ہے۔ تو سب تو پہلے دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دے سیکٹری رہنے، اور گڑے سیکٹری جڑے کہ حضور خط لکھوان دے سن، بادشاہ منو اسلام دی دعوت دین دے سن، حضرت امیر معاویہ کو لو خط لکھوان دے سن۔ اور سمجھدار بندے تے گل سمجھ آ جانی چاہیے بھی ایک کافر نو حضور دعوت دے رہے نے ایمان دی، تے کسی کافر کول تے نہیں نہ دیوار ہے، کیوں بھائی سمجھے نہیں تسی گل میری؟ بھئی کافر نو کہنے کلمہ پڑھ، تے کسی کافر دے ذریعے تو نہیں نہ کہلانا کو نو کہے کلمہ پڑھ۔ حضور نے خط لکھوایا اپنے با اعتماد ساتھی کو لوں کہ جدے ایمان تے حضور نو اعتبار سی، جدے عقیدے تے حضور نو اعتبار سی، جدی شخصیت تے حضور نو اعتبار سی، جدی امانت داری تے حضور نو اعتبار سی، تے حضور نے انہاں بادشاہ مانو خط لکھایا کہ جڑے مسلمان نہیں سن ایمان لے آن دی دعوت دلائی حضور علیہ السلام نے دیتی، اور خط لکھن والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتباع میں کامل ترین انسان، کامل ترین شخصیت دا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ چلو بھئی خط لکھوائے حضور نے، ایک منٹ واسطے مان لینے توڑی گل مان لینے، نعوذ باللہ میرے معاویہ ٹھیک نہیں سی اس ویلے، تو قرآن لکھوایا حضور کو لو امیر معاویہ نے قرآن لکھیا، حضور نے قرآن لکھوایا امیر معاویہ کو لوں۔ قرآن اللہ دا کلام، قرآن بے عیب، قرآن لا ریب، قرآن ہدایت والی کتاب ہے، قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن صداقت والی کتاب ہے، قرآن عدالت والی کتاب ہے، قرآن سخاوت والی کتاب ہے، قرآن متقیاں واسطے آئیے۔ اللہ پاک نے اس کلام پاک دے بارے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، خبردار انہوں کوئی پلیت ہاتھ نہ لائے۔ کی فرمایا اس قرآن نو کوئی ناپاک تے پلیت ہاتھ، بولو بھائی سارے یار، یعنی ایک بندہ مسلمان ہے، مسلمان تے پلیت نہیں نا، مسلمان لو ہی فرمایا بھی بغیر وضو تو قرآن نو ہاتھ نہیں لانا، ایمان والے نے فرمایا بغیر وضو تو قرآن نو ہاتھ نہیں لانا۔ آپ سوچ لو کہ جدو مسلمان بھی قرآن نو بغیر وضو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو کی خیال ہے حضور علیہ السلام کسی کافر کو لو قرآن لکھوا رہے سی؟ وہی آ رہی ہے وہی، اور کاتبین دے اندر حضرت امیر معاویہ دا نام جلی حرفان دے اندر موجود ہے۔ حضرت علی بھی قرآن لکھ دے سن، حضرت امیر معاویہ بھی قرآن لکھ دے سن، اس صف دے اندر علی و معاویہ برابر بیٹھے نے۔ لیکن ایک نکتہ اور بھی سن لو، اس صف تے برابر بیٹھے نے، لیکن حضرت علی تے امیر معاویہ دا مقام برابر نہیں، علی علی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ تھا اور ہے، حضرت امیر معاویہ کا مقام نیچے ہے اور علی کا مقام بلند ہے، یہ یاد رکھیں۔ کیوں؟ علی والسابقون الاولون شامل ہے۔ مقام دے مقابلے حضرت علی امیر معاویہ دے برابر نہیں، امیر معاویہ تھلے تھلے، علی اتے اتے۔ کوئی غلط فہمی نہ رہے، یہ ساڑھے اکابرین دا عقیدہ ہے جو سانو پڑھایا گیا ہے۔
لیکن تان و تشنیع کرنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایمان تے شک کرنا، یہ نبی پاک تے شک کرنا ہے۔ ایک دن میرے محبوب علیہ السلام جا رہے سی اور حضرت امیر معاویہ حضور دے نال سواری تے سوار سی، اور حضرت امیر معاویہ دا پیٹ حضور علیہ السلام دی پیٹھ مبارک دے نال لگ رہا سی۔ حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاویہ تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے جسم نال لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا پیٹ توڑے جسم نال لگ رہا ہے۔ حضور نے سواری تے بیٹھ کے دعا فرمائی، اللہ اس معاویہ دے پیٹ نو علم دے نور نال بھر دے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ بولو حضور کس واسطے کر رہے ہیں؟ امیر معاویہ واسطے۔ نبی دیاں ساریاں دعاواں اٹھاؤ، حضور نے کسی کافر واسطے یہ دعا نہیں کی تھی انہوں علم دے، کافر لئی دعا کی تھی انہوں ہدایت دے۔ علم کافران دا ورثہ نہیں، ایمان والیاں دا ورثہ ہے۔ آؤ حضور دا ایک اور فرمان سنو، تو اسی سبحان اللہ آکھو تو میں فرمان سناواں بھائی، تھوڑا جڑا حضور دا فرمان سننا چاہتا ہے ذرا اس بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ دا عنوان لوگاں نے نو خشک عنوان آکھیا جی، بھی خشک جا عنوان ہے جی، کیونکہ میرے کالج دے نوجوان نو تاریخ پڑھایا ہے گیا نعوذ باللہ معاویہ ظالم سی۔ کوئی ڈاکٹر قسم دے لوگ، انجینئر قسم دے لوگ، وہ صحابی بھی کہندے نے، رضی اللہ بھی کہندے نے، تے بکواس بھی کردے نے۔ وہ جیل امدک چوا، وہ امیر معاویہ نو رضی اللہ بھی کہندے ہے، صحابی بھی کہندے ہے، تو پھر نال تانو تشریح بھی کردہ ہے۔ وہ جبل آدمی جے صحابی مان لے تے تانو تشریح حرام ہے، صحابہ تے تانو تشریح حرام ہے، حضور نے منع کیتا ہے۔ تو حضور نے کی فرمایا، ایک دن حضرت امیر معاویہ حضور نو وضو کرواندے سن۔ کی کرواندے سی؟ بولو نا، حضور دے خادم سن، وضو کرواندے سن، اور حضور دی عادت مبارک تھی جدے وضو فرمانا نا تے ہتھاں تے پانی دے چھنٹے لگ جانے نا، وہ حضرت امیر معاویہ دے اتنج کر کے چہرے تے چھٹا مار دینا۔ نبی دا بچے ہویا وضو دا پانی، ہولی بولے جے کسی نے شک نہ پہ جائے، نبی پاک دے وضو مبارک دا بچے ہویا پانی ہاتھ پاک تے لگا، حضور اینج کر کے چھٹا ماریا حضرت امیر معاویہ دے چہرے تے نال ہی فرمایا معاویہ تینوں اللہ حکومت دے گا تے جدو حکمران بن جائی نا پھر اللہ کو ڈری۔ یعنی حضور نے حضرت امیر معاویہ نو خلافت دی حکومت دی بشارت دے دیتی، تو بنے گا تینوں اللہ بنائے گا۔ جی سبحان اللہ کو تو حضور دا ایک اور فرمان بھی ہے، فرمایا اللہ معاویہ نو کتاب تے حساب دا علم عطا فرما، اللہم علمہ الکتاب والحساب واقعہ العذاب۔ تین دعاواں کیتیاں، اللہ معاویہ نو کتاب دا علم عطا فرما، پھر حساب دا علم عطا فرما، اور جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما۔ یہ امیر معاویہ دے حق حضور پتہ نہیں لوگاں اے حدیث نظر کیوں نہیں ہوندی؟ صرف تاں نہیں سکھے نے تو کی فرمایا اللہم علمہ الکتاب، انہوں کی کر کتاب دا علم عطا کر۔ آؤ ذرا سبحان اللہ سناؤ تے قرآن چو دیکھ لئیے بھئی جدے کل کتاب دا علم ہوئے وہ دی طاقت کنی ہوندی ہے۔ حضرت سلیمان دا نام سنے ہونا تو سنے سارے نے، جنہیں سنے ہو سبحان اللہ کو، جنہیں نہیں سنے میں سنا دینا، تو سارے سنے ہیں نا۔
آپ ہواواں تے حکومت کردے سے. اے پہلا نبی ہے جدا جہاز بغیر تیل تو اڑدا سی، بغیر پیٹرول تو. حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت اڑدا سی، بائی ایئر سفر کردے سن بغیر پیٹرول بغیر ڈیزل تو. ہوا لے کے جاندی سی، پرندے آپ دے تابع سن، درندے آپ دے تابع سن، ہواواں آپ دے تابع سن. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے، پرندیاں دی حاضری لائی، سارے پرندے حاضر ہو گئے. قرآن کہندے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندیاں دی حاضری لائی، سارے حاضر ہو گئے، لیکن ایک پرندہ جڑا ہدہد سی ام کان من الغائبین، ہدہد پرندہ غائب نظر آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھ دینے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کتے گیا ہے؟ انہاں کیا جی سانو دس کے نہیں گیا. حضرت سلیمان غصے ہو گئے تے کہندے نے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آتے لین دیو میں عذاب شدید دیاں گا، میں دردناک سزا دیاں گا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا انہوں ذبح کر دیاں گا، یا پھر کوئی ایسی دلیل لے کے آئے گا، یا ایسا کوئی میں نو دسے گا اپنا بہانہ، میں سمجھاں گا تیرا عذر قبول ہے. تھوڑی دیر گزری، ہدہد پرندہ آ گیا تے راستے دے وچ کان بیٹھا سی. کون بیٹھا سی؟ کان ویکھیا جے کدی؟ چٹے رنگ دا ہوندا نا جی. ایک حضرت کہندے نے بھی جالی نے مولوی نے جال سٹیا تے کان بھی پھس گیا تے کبوتر ہی پھس گیا. ہن کبوتر روے تے نال کان بھی روے. کان ہے کبوتر نے آکھیا کانو اور بکواس نہ کر، چپ کر جا، تو ٹاٹا لائیے، تو حرام ہے، تین تے چھڑ دے گا، ذبح تے مینوں کرے گا. اگو کان آکھن لگا پتر اے جڑا شکاری ہے نا عام نہیں ہے، مولوی ہے، اے نہ کوئی بہانہ کر لینے. مینوں بھی ذبح کرن دا کوئی نہ کوئی طریقہ بہانہ مولوی جو ہویا کوئی فتویٰ مولوی نے دینا ہے نا. کہاں راستے چ بیٹھا سی، انہیں کیا ہے سوچ کے جائیں ہوئے آج نبی بڑا غصے جائی. جڑا کان ہوندا نا یہ دا کام ہی ہوندا جلتی تے تیل پانا، کام ٹھنڈا نہیں ہون دیندا. کان جو ہویا اگلی گل تسی آپ سمجھ جاؤ کہ انج دا ہوندا ہے. وہ سوچ کے جائیں نبی بڑا غصے چ بیٹھے ہی، انہیں کہ ہٹ جا، میں جانا تے نبی جانا ہے. پہنچ گیا ہدہد. حضرت سلیمان جلال دے اندر نے کتوں آئے ہیں، کیوں دیر لائی ہے؟ اگو ہدہد کہن لگا توانوں کی پتا، تسی بادشاہ بنے بیٹھے ہو، توانوں کی پتا کی ہو رہے ہے، میرا کلیجہ پھٹیا جا رہے ہے. اس آقا کی ہویا ہے؟ حضرت سلیمان نوے جدیاں گلنا سنائیاں، آپ سزا دینا بھول گئے. پوچھن لگ پہ کی ویکھ کے آئے ہیں؟ انہیں کہا سب تو بڑی عجیب چیز میں ویکھی ہے، ایک عورت حکومت پہ کر دی ہے. ویسے آج کل میں نے یہ گل کرنی نہیں چاہیے دی. میں ملکہ بلقیس دی گل کر رہا ہوں، مطلب کوئی اپنی سمجھ لیا تو انہوں چھٹی ہے پاجی. عورت حکومت کر رہی ہے. سب تو بڑا ظلم ہے کہ او قوم سورج دی پوجا کر دیئے، شرک کر دیئے. ہون جے توڑی توجہ ہوئے تو کہ چھوٹا جا جملہ، پرندہ نبی دی صحبت وچ روے تو انہوں بھی توحید سمجھ آ جاندی ہے. پرندہ اگر نبی دی صحبت وچ روے او بھی شرک نہیں کردا، انہوں ہی پتہ ہے بھی سجدہ چانو نہیں کریدا، سجدہ سورج نو نہیں کریدا، سجدہ
آواز آئے یار اینی سردی ہے ذرا اچھی بولو گے تو ذرا ٹھنڈ لے جائے گی سجدہ بگڑی بڑھان والا بیٹے دین والا بیٹیاں دین والا نفع و ضرر دین والا آؤ ذرا پھر مل کے پڑھیے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے آواز آئے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے اے اللہ دی توحید اے دے صدقے جنت ملنی ہے اعمال پویں کھٹ بھی گئے عقیدہ ٹھیک ہویا تو اللہ راضی ہو جائے گا میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام میری رعایت نہ کرو اللہ کافی ہے تو پھر اچھی پڑھو میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی سوئی قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے زمانہ روٹھ جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں حافظ کیوں میری عزت بچانے کو خدا کا نام میری عزت بچانے کو خدا کا نام کافی ہے ایک دفعہ مل کے پڑھ لو میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی آ گیا ہد ہد تے کہن لگا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے لوکی شرک پہ کر دینے تخت تے بیٹھی ہے سارا تخت دا انہیں نشان دسیا ایڈا وڈا تخت ہے وہ ذرا دیاں کرسیاں لگ دیاں نے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان لگے چیک کرنے آئے آپ دی محفل جن بھی بیٹھے سی فرمایا کون ہے جڑا جلدی جلدی تخت لے آئے ایک جن کھڑا ہویا انہیں کہا جناب میں اینی جلدی لے آواں گا تھوڑی محفل لگی ہوئی ہے جدو محفل تو اٹھو گے برخاست کرن دے درمیان میں تخت لے آ کے تھوڑے کول رکھ دیاں گا آپ فرما دے میں نو اس تو بھی زیادہ جلدی ہے ماشاءاللہ اللہ بھی صحت دے تندرستی دے میں نو اس تو بھی زیادہ جلدی ہے آپ دی محفل دے اندر ایک او بندہ بیٹھا سی جدے کل کتاب دا علم سی آصف بن برخیہ اللہ دا قرآن کہندے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہی ان یرتد الیک طرفک تو سبحان اللہ کہے میں پچھلے سال اللہ ترجمہ پھر کراں پھر کہے جدے کل کتاب دا علم سی جدے کل زبور دا علم سی قرآن دا نہیں جس کل زبور دا علم سی قرآن دا نہیں جڑا حضور دا کلمہ نہیں پڑھ دا حضرت سلیمان دا کلمہ پڑھ دے انہیں کہا جی میں منگاواں گا کیویں مزہ آنا ہے اس جملے تے فرمایا اکھ بند کرو اینج کا اک چپکو یعنی اینج کرو حضرت سلیمان نے اک بند کر کے کھول لی انہیں کہا اے پہ آجے انہیں کہا اے پہ آجے اک جب کر تو پہلے منگوایا منصور آباد والو فیصل آباد والو صحابہ دے دیوانے ہو پروانے ہو حضور دے عاشقو مستانے ہو غلامو حضور دے غلامہ دے غلامو جس کول تورات دا جس کول زبور دا علم ہوئے وہ اتنی طاقت رکھ دیں تے جس کول قرآن دا علم ہوئے اور جڑا سلیمان دا غلام نہیں
مصطفیٰ دا غلام ہے سلیمان علیہ السلام دا صحابی نہیں آمنہ دے لال دا صحابی ہے اور حضور فرما رہے نے اللہم علمہ الکتاب اللہ اس معاویہ نو کتاب دا علم عطا فرما اس معاویہ نو حساب دا علم عطا فرما کیا مانا انہوں ایک تے عالم بنا دے تے دوسرا جدو اللہ انہوں حکومت عطا کرے اقتدار عطا کرے انہوں حساب دا علم بھی ہوندہ ہوئے اللہ جے کوئی کمی کتائی ہو جائے واقعی العذاب اللہ انہوں جہنم دے عذاب تو ہی مبعود فرما لینا تین دعاواں حضور نے کیتیاں نے امیر معاویہ دے حق وچ کیتیاں نے آؤ ذرا اگلی گل کریے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا محشر دا دہاڑا ہوئے گا میرے یار میرے تابعدار میرے وفادار میرے غم گسار میرے پہرے دار جنت جا رہے ہونگے کسی تے صداقت دی چادر ہوئے گی کسی تے عدالت دی چادر ہوئے گی کسی تے حیا دی چادر ہوئے گی کسی تے طہارت دی چادر ہوئے گی کسی تے بہادری دی چادر ہوئے گی جنت میرے غلام جا رہے ہونگے آقا فرماندے نے جدو میرا معاویہ جنت جائے گا اے دیتے ایمان تے نور دی چادر ہوئے گی ایمان تے نور دی چادر لے کے میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت جا رہا ہوئے گا اے معاویہ تے تانو تشنیح کرن والے ہو حشر والے دن تسی ویکھو گے حضرت معاویہ دے اتے ایمان دی چادر چمکا مار رہی ہوئے گی ایدی اکھاں وچ بھی ایمان نظر آئے گا ایدے کناں وچ بھی ایمان نظر آئے گا ایدے مکھڑے تے بھی ایمان نظر آئے گا ایدے موڑیاں تے بھی ایمان نظر آئے گا اللہ صحابہ سارے جنت جان گے معاویہ نو اج جنت کیوں بھیجڑے اللہ فرما دینے جڑے دشمن نے انہوں نے سمجھ آ جائے جڑے زیادہ انکار معاویہ دا کر دے سن ویکھ لن انکار نہ کرو میرے معاویہ نال پیار کرو جنت جاندہ ویکھو چمکدا جاندہ ہے اچھیا کو سبحان اللہ کتنا میرے نبی دا تابعدار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ہانی فرماندیاں نے حضور میرے گھر آرام پہ کر دے سن رحمت دو عالم امام دو عالم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آپ دی اک کھلی حضور بیدار ہوئے تے حضور نے مسکرانا شروع کر دیتا تو تمہیں پتہ ہے جدو حضور مسکران دے سن اللہ اے تو لے کے اوتھو لے کے ایتھو لے کے اوتھو لے کے جننے آئے نے نا تے جنہ نے جی آنا ہے یا اللہ تینے تیری قدرت دا واسطہ سانو ویکھ کے بھی حضور مسکرا پہ اور جنہیں جنہیں یہ دعا پسند آئی ہے وہ تو سبحان اللہ کہے باقی منہ تو کپڑا لے لو بھائی تو جنہوں ویکھ کے حضور مسکرا پہننا جس تے ہسیاں کیوں سبت پیر والے ہو جس تے ہسیاں سوچی پہ جاندے ہو یار تو اسی اگلے 3 جمعے کلیاں پڑھنے نے تے میرے پتر نے پڑھانے نے تو اسی آیا بھی کرو او نہ ہوئے کہ جو میرے پتر نے آڑا ہو تو اسی نہیں آن دے اور ہمیشہ آسی نہیں رہنا وہ ایک بادشاہ سی نا اندلس دا شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ بڑا نیک بادشاہ سے انہیں اپنے وزیر نے کہا کہ یار میں نے اپنے ملک دی سیر کرنا چاہنا انہیں کہا جی کرو 1 مہینہ 2 مہینے جنہیں لگے ملک دی سیر کی تھی واپس آئے نا قاری شفیق صاحب انہیں گھوڑا اپنا موڑیا بادشاہ نے تو وزیر دی طرف کر دے تو وزیر نے پوچھا سنا بھی سیر کی ہو جی رہی وزیر کرنے کا بڑا مزہ آیا پر یار ایک شہ نہ ہوں دی انہیں کہ وہ کڑی کہندے جی کاش کہ کدی موت نہ ہوں دی اپنی ٹور رہنی سی یعنی تو وزیر رہنا سی تے میں بادشاہ رہنا سی بادشاہ نے کہا میں تے تنوں پڑھے لکھے سمجھ کے وزیر اعظم بنایا سی ویسے بناؤں دے تے پڑھے لکھے سمجھ کے نہیں بگڑ دے بعد اچنے انہیں کہا
مینو سمجھدار بنا سمجھ کے پڑھیا لکھا سمجھ کے چنیا سی وزیر اعظم، تو تے احمق تے پاگل نکلے ہو۔ انہیں کہا سر کی ہویا ہے؟ انہیں کہا شکریہ ادا کر موت دا جنہیں تینوں وزیر بنایا تے مینوں بادشاہ بنایا ہے، اگلے مردے نا اسی بن دے نا جی بھائی، ہمیشہ سے کرسی تے شبیر نہیں رہنا، اکر آنا جانا ہے، اس وقت چھوٹے نے وڈے ہو لین دیو۔ ہون سبحان اللہ کہو، میں شعر میں نے یاد ہے، پھر کہو تے پڑھاں گا۔ جس دے ہسیاں جس دے ہسیاں پھول کھڑ پیندے تے میں کوٹھے جگ سارا اے سورج جس تو شرما کھاوے او دا حسن سی کتنا پیارا، سورج جس تو شرما کھاوے او دا حسن سی کتنا پیارا، کیونکہ آپ بھی سونا او دا نام بھی سونا، جڑا ہولی بولے 1 سال لیٹ جائے، جڑا جلدی بولے اسی سال مکہ مدینے جائے۔ اے آپ بھی سونا ان دا نام بھی سونا، پیا دل دی تار ہلاوے، عاشق دے لب جفیاں پاون جدو نام زبان تیاوے، حضور اٹھ پہ مسکرا پہ پوچھیا بی بی نے سونیا خیر ہوئے کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا میں خواب جو دیکھے آئے میری امت دے مجاہد سمندر چیر کے آئے گئے میرے دین نو سمندروں پار پہ پہنچان دینے، تے جڑا جڑا اس لشکر سے شامل ہو جائے گا میں محمد نو جنت دی بشارت دینا، جڑا سب تو پہلے بحری بیڑا بنائے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دی بشارت دینا، جڑا سب تو پہلے سمندری جہاد کرے گا اور جڑا ادھ وچ شامل ہو جائے گا میں سب تو پہلے انہوں جنت دی بشارت دینا۔ حضرت ام حرام ایک بچی ہے کول بیٹھی ہے، دوڑ کے کہندی آمنہ دے لال اج موجے چو دعا کرو میں بھی اس لشکر وچ شامل ہو جاواں، اللہ مینوں بھی اس لشکر شامل کر دے وے۔ حضور فرماندے نے ہو گئی کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گئی، تو شامل ہجرت کی تھی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہنچیا مدینے، آپ دی شادی ہوئی حضرت عبداللہ بن سامت دے نال، عبادہ بن سامت دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک وقت آیا حضرت ام حرام کہندیاں نے اسی گھر بیٹھے سا، اچانک کرنا چواز پئی لوگو تسی گھر بیٹھے ہو، سمندری جہاد دی تیاری ہو چکی ہے۔ آپ فرماندیاں نے اس ویلے حضرت امیر معاویہ ملک شام دے گورنر سی، کتوں دے گورنر سی؟ ملک شام دے امیر معاویہ گورنر سن۔ اسی پھر اتو پہنچے شام، امیر معاویہ لشکر دی تیاری کر چکے سن، اوتھے جا کے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او روایت سنائی، حضور نے خواب علی، آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، آپ نے 6 مہینے دے اندر جنگل چو لکڑاں کٹھیاں کرائیاں کٹائیاں، مستری لائے 1750 بحری بیڑے، کتنے؟ 1750 بحری بیڑے چھوٹے بڑے، سب تو پہلے جنہیں بحری بیڑا بنایا سی نا وہ دا نام امیر معاویہ، خود قیادت کی تھی امیر معاویہ نے،
کی بشارت سمیٹنے والا معاویہ ہے۔ آؤ آخری گل کریے۔ فتح مکہ والے دن حضور علیہ السلام دے سامنے جدو کھل کے حضرت میرے معاویہ آئے نا، حضور نے عمرہ فرمایا۔ جدو عمرہ حضور نے فرما لیا نا تو حضور نے فرمایا بھئی وال منانے نے بلاؤ بندے کسے نو، میرے معاویہ کول بیٹھے سے۔ میں سونے آج تواڈے وال میں تراشاں گا، تواڈیاں زلفاں میں تراشاں گا، تواڈی حجامت شریف میں کراں گا۔ علماء نے لکھی ہے آپ نے حضور دیاں زلفاں تراشیاں، میرے وال ویکھنا تے انج کر کے جھولی وچ تو انہوں پتہ لگ جائے نا حضور دی زلف دا ایک بال کسی جگہ تے ہے۔ آج بھی جاؤ خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف میاں والی، حضرت خواجہ خواجگان میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی خانقاہ ہے۔ اس ویلے انہوں نے جانشین نے حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب، اتھے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وال مبارک اتھی تو انہوں میں کمال دساں، اللہ کرے کہ جسے کٹھے جائیے تو انہوں میں دکھاواں تک کہ تسی یہ نہ کہو مولوی جھوٹ بول دینے۔ جدو اس بال مبارک دے سامنے بندہ درود شریف پڑھتا ہے نا وہ خود بخود ہلدا ہے، آج بھی اور وہ بڑھ رہا ہے۔ 1400 سے زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن اس بال کا تعلق نبی سے نہیں ٹوٹا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دیاں زلفاں دے بال مبارک چولی وچ سمیٹ رہے نے، لباں دے بال مبارک چولی وچ سمیٹ رہے نے۔ حضور علیہ السلام نے ناخن ترسوائے، امیر معاویہ نے خود حضور دے ناخن تراشے، او بھی چولی دے اندر سمیٹ لے تے بالاں دی وکھری پوٹلی بن لئی، ناخناں دی وکھری پوٹلی بن لئی۔ حضور علیہ السلام دی ایک چادر او بھی آپ نے بے بہا قیمت دے کے او بھی خرید لئی۔ آقا جڑی چار پائی تے آرام کر دے سن، او چار پائی بھی حضرت امیر معاویہ نے بے شمار تحفے تحائف دے کے او بھی خرید لئی۔ ہن سمجھو امیر معاویہ دا آخری وقت آیا ہے، آپ نصیحت و وصیت پہ فرماندے نے جدو میری روح نکل جائے اے حضور دی چادر دا مینوں کفن دے دینا، اے نبی دے وال تے ناخن میری اکھاں تے میرے منہ تے رکھ دینا، اور میرا جنازہ مصطفیٰ دی چار پائی تے اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ اس امیر معاویہ نو گالاں کٹ دیو، اس امیر معاویہ دی خوشی سے کنڈے پکا کے حلوے پکا کے لوگوں نو کھلاندے ہو کہ نعوذ باللہ مر گیا، مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ اور ساڑھے اپنے کئی اللہ دے بندے انج دے نے سنی کہلوا کے پھر وہ کنڈے پکاندے نے، نیاز پکاندے نے، اور نا کی دن امام جعفر صادق دا جھوٹ بولتے ہو۔ اس دن نہ امام جعفر صادق کی ولادت ہے نہ آپ کی وفات ہے۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات۔ دشمن خوشی کا حلوہ تیار کرتا ہے، اور کئی ہمارے نادان دوست سمجھ کر بھی اس جدید دور میں بھی جا کے وہ حلوہ کھاتے ہیں، اور علالے نال حلوہ نہیں پکاتے، چھپ کے پکاتے ہیں، اور نام کی دے کنڈے۔ تو اللہ کرے بھی کسی دا کنڈا نہ ہوئے، بولو یار، اللہ کرے کسی دا کنڈا۔ میں ویسے سیاسی گل نہیں کردا، کدی کدی کردا ہوں دساں، میرے دوستاں نے میں نے کہا بھی تسی سیاسی گل نہ کریا کرو، میں کرا الیکشن لڑنا میں نہیں کردا۔ مثال ویسے دینا، پرسوں ایک پی ٹی آئی دے دوست نے نا پریس کانفرنس کیتی، اس نے کہا جی فوج تو ساڑا کنڈا کیتی جاندی ہے۔ پھر گھبرا گئے ہو تو یار میں سیاسی گل میں مثال دیتی ہے، مونو پوچھ لو کنڈے دا کی معنی ہوندا، وہ کہتا تباہ کیتی جاندی۔ یہ دا معنی ہے کنڈے کا معنی تباہی ہے۔ کنڈے کا نام دے کر امیر معاویہ کی وفات میں کوئی حلوہ پکائے اور ہمارے نادان دوست کھائیں، قیامت والے دن حضور کے سامنے کیسے منہ دکھاؤ گے؟ کیونکہ امیر معاویہ دی بہن، حضور دی بیوی، ہر حلالی دی ماں،
چپ کر گئے ہو 2-4 منٹ لا لین دو کچھ نہیں ہوتا امیر معاویہ کی ہمشیرہ ابو سفیان کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام حبیبہ یہ حضور کی بیوی ہے اور جو نبی کی بیوی ہے وہ مومنوں کی زور سے بولیے زور سے بولیے میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے نبی کی ازواج مومنوں کی پھر نہیں بولے اللہ جڑے اچھی بولنے نہ دی جنہ دیا ماما زندہ نے زندگی برکت دے جنہ دیا فوت ہو گئیاں جنت دے اعلیٰ درجات عطا کر نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں خدیجہ مومنہ دی ام سلمہ مومنہ دی سیدہ حفصہ مومنہ دی سیدہ زینب بنت جحش مومنہ دی سیدہ ماریہ قبطیہ مومنہ دی سیدہ عائشہ مومنہ دی اے جتنے نبی کی ازواج جہاں پر مومنوں کی مائیں ہیں ان ماؤں میں حضرت ام حبیبہ بھی شامل ہے قیامت والے دن ہو سکتا ہے تیرے میرے گریبان چو امی جی پکڑ لین تے کہن در انہوں نے پوچھو نا میرے پرا دی خوشی چلوا کھاندے سام کی جواب دے ہوگے ہی وہ امیر معاویہ ہے جو نبی کی ساری نشانیاں ساتھ لے کے گیا غسان کا شہزادہ آیا نا عیسائی تھا حضور کے پاس تو جب جانے لگا تو کہنے لگا حضرت میرے پاس کوئی سامان ہے میں تحفے لے کے آیا تھا آپ کے لیے وہ پڑے ہیں اپنا کو نوکر کو خادم بھیجو تو جڑا لے آوے حضور نے انج کر کے نظر چکی تو امیر معاویہ تے پہ گئے نہ کہنا سبحان اللہ بھائی حضرت امیر معاویہ تے جدو پہ نہ فرمایا امیر معاویہ جا دنال ہدیہ لے کے آ ان جتی پئی سی اس پاسے سدادہ نکل گیا اس پاسے تے سدادہ نے کہا جی دیر نہ کری میں نے جلدی ہے میں جانا ہے امیر معاویہ سوچی پہ گئے جتی پان جاواں تے نبی دی حکم دی تاخیر ہو جائے گی ننگے پیری کیونکہ جو دم غافل سو کافر سن مرشد پڑھایا اسی دل اللہ وال لایا حضرت امیر معاویہ پیدل چل پے شہزادے سردار دے بیٹے نے کہنے لگے ہوئے شہزادے یا گھوڑے دے اتے بٹھا لے یا اپنی جتی میں نو دے دے اسا کیا میں سردار میں شہزادہ تو محمد دا کمی ہے جدوں نے آکھا نا تو مصطفیٰ دا کمی ہے امیر معاویہ نے فرمایا زندگی پر ننگے پیری ٹرانگا ایک آنکھ معاویہ نبی دا کمی ہے اللہ اکبر بہت لمبا واقعہ مختصر کراں آخر کار 6 میل چلے لے کے آئے ایک روایت دے مطابق 6 میل 6 تے 6 12 میل پیدل ٹریا یعنی کدی بھی ننگے پیری نہیں سی ٹرے
مکے دے سردار ابو سفیان دا پتر سی آئے تے پیر سجے ہوئے زخماں وچوں خون جاری ہے حضور نے پیر دے کے فرمایا معاویہ کی ہویا ہے انہیں کہ آقا انہوں میں آکھیا جتی میں دے دے انہیں کہ تو محمد دا کمی ہے نہ سواری تے بٹھانا نہ جتی دینی ہے 6 میل پیدل گیا تو 6 میل پیدل آیا حضور نے فرمایا میری امت دا سب تو بڑا بردبار تے حلیم وہ امیر معاویہ ہے وقت آیا جزاک اللہ جزاک اللہ وقت آیا حضرت امیر معاویہ جب تخت پر بیٹھے شام میں امیر معاویہ کی فوجوں نے غسان کا علاقہ فتح کیا او شہزادہ بھی قیدی بن کے گزریا نا کولوں تو امیر معاویہ نے پہچان لے فہمت رہا بھائی غسان جو ہے ہاں شہزادہ ہیں کیوں ہے انہیں کہا جی میں اپنے والد نے بڑا سمجھایا ہے بھی انہوں نہ لڑو پر لیکن میرا باپ نہیں منے ہوں قتل ہو گیا میں قید ہو گیا امیر معاویہ نے فرمایا بھی ان کر 1 مہینہ تو میرے دسترخوان تے روٹی کھانی شاہی مہمان بنا کے رکھیا جدو سلو ہوئی تو واپس جان لگا امیر معاویہ نے بولا کہ 10,000 درہم انہوں ہدیہ دیتا وہ تھوڑا جا ٹوریا نا تے نال دن پوچھتا ہے یار توڑا بادشاہ بڑا چنگا بندہ ہے تو غور نہیں کیتا ہوتا جملے تے یار توڑا بادشاہ کی نہ آئے دا انہاں کا معاویہ بڑا چنگا آدمی ہے جی تھوڑا جگہ ٹوریا نا تو واپس آیا آ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت میں تو انہوں کے دے ویکھے ہے نہ بولو ٹائم تے ہو ہی گیا نا بلکہ ہوتے ہی ہو گیا ہے بادشاہ سلامت میں تو انہوں کی دے ویکھی ہے امیر معاویہ رو کے کہنے لگے اے نا بادشاہ نہ کہے مینوں محمد دا کمی کہے میں بادشاہ نہیں میں مصطفیٰ دا نوکر تے غلامہ کمیاں یاد کر انہیں کہا تسی ہوئی ہو جنہوں میں جتی نہیں سی دیتی واہ معاویہ ادو تو انہیں جتی نہیں سی دیتی ہے جتیاں مار کے چدہ کر چھڑے انہیں کہ ایڈے بڑے حلیم ہو تسی 10,000 رکھے حضرت میرے معاویہ دے قدمت پیران تے ہاتھ رکھ کے کہندہ ہے انج نہ بھیج لا الہ گل مک رہی ہے بار والے بھی اندر والے بھی کلمہ اچھی پڑھ لو ہو سکتا ہے موت ویل نصیب ہو جائے بیڑا پار ہو جائے جزانی صاحب جرا کیمرہ گھمانا بعد ویکھنا کنے کنے نہیں سی پڑھیا لا الہ آواز آئے لا الہ پنجرہ بہت پرانا ہے اس پنچھی نے اڑ جانا ہے جا قبری ڈیرا لانا ہے پڑھئے لا اس کلمے دے لفظ نے 4 میاں اس کلمے دے لفظ نے 4 میاں جویں نبی دے 4 یار میاں اس کلمے دے لفظ نے 4 میاں جویں نبی دے 4 یار میاں جڑا پڑھ لے بیڑا پار پڑھئے لا لا
محمد رسول اللہ اے جے حضرت امیر معاویہ دا مرتبہ مقام اللہ سانو سارے انو بناوے صحابہ دا غلام جڑے اچھی امیر کہنا چھتی چھتی بن جان مکے مدینے دے مہمان او اچھی بولو جنہ دا تازہ ہویا ایمان جڑا کھل کے کبھی او دے گھر وچ پیدا ہوئے حافظ قرآن جان چھڑ جائے او دی شیطان اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا